وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہمیشہ سچویشنل ہوتا ہے کہ کہاں کیسا کرنا بہتر ہے، تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ اگر زیادہ لوگوں کا اس سے فائدہ ہوتا ہو، گوشت کھانا تو کوئی ایسا ضروری عمل نہیں ہے کہ اس کے بغیر لوگ زندہ نہ رہ سکتے ہوں، تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ کیش مختلف گھروں میں تقسیم ہو جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، اللہ اگر توفیق دے۔ لیکن لوگ کہتے تو ایسے ہی ہیں، اور یہ ایک تھیوریٹیکل بحث اور ڈسکشن وہ کرتے ہیں کہ جانور ذبح کر دینے کا فائدہ کیا، وہ اپنے 15,000 لگا بھی دیے اور ایک گھر میں یا دو چار گھروں میں تھوڑا تھوڑا سا گوشت چلا گیا، ایک وقت یا دو وقت انہوں نے گوشت کھا لیا تو اس سے زیادہ سے زیادہ ان کا پیٹ بھر گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو اور کسی چیز سے بھی بھر جاتا۔ یہ اچھا خاصا مہنگا آپ نے ان کا پیٹ بھرا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ 15,000 ان کو اگر کیش کی فارم میں مختلف لوگوں کو دے دیے جاتے تو کئی لوگوں کے گھرانے میں گھراؤں کے اندر جو ہے باقاعدہ اس سے وہ چولہا جل جاتا، شاید مہینے بھر کا راشن ہی آ جاتا کئی گھروں میں، تو یہ زیادہ مناسب بات نہ ہے۔ تو یہ اور اس طرح کا ڈسکشن لوگ کرتے ہیں، لیکن اس میں جاننا چاہیے کہ یہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات بحث برائے بحث ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ تھیوریٹیکل بیس پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، یعنی گویا وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک جانور ذبح تو کر دیا، اس سے بہتر یہ پورا پیسہ وہاں دے دیتے ہیں، لیکن وہ خود بھی جانتے ہیں اور اس کا تجربہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو کر کے دیکھ لیں کہ جس شخص کو آپ یہ منع کرتے ہیں یا اس کو انکریج کرتے کہ اسی جگہ تم اتنے گھروں میں پیسے دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا، یا اس سے زیادہ آسان بات لے لیتے کہ نفلی حج پہ نہ جاتے، نفلی عمرے نہ کرو، اس پیسے کو تم غریبوں میں دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صاحب آپ کے کہنے سے اگر انہوں نے وہ صدقہ نہیں کیا جانور کا یا وہ نفلی عمرہ نہیں کیا اس سال، تو ان کے جو 50-60 ہزار یا جتنے بھی پیسے لاکھ روپے جو لگے تھے وہ لاکھ روپے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، وہ عمرے پر بھی نہیں جاتے اور ان میں سے 5,000 روپے دے کے چھٹی کر لیتے ہیں۔ یا آپ ان کو کہتے ہیں کہ بکرا نہ ذبح کرو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک بکرا ذبح تو نہیں کرتے، گوشت تو اتنے گھروں میں نہیں دیتے، 15 گھروں میں 10 گھروں میں جو تھوڑا تھوڑا گوشت بھیج دیتے تھے، اب اس کی جگہ خالی 50 روپے غریب کو دروازے پہ دے کر اور مسجد میں ادھر غریب ملا اس کو 50-50 روپے دے کے 1,000 روپے تک کے دے کے چھٹی کر دی، تو وہ جو 15,000 اللہ کی راہ میں نکال رہا تھا اور اس کی آخرت اس سے بنتی، اس کے بہت سے گناہ دھل جاتے، اس کے بہت سے مصائب، اس سے مصیبتیں ٹل جاتی، جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے، مشکلات سے بچ جاتا وہ، آپ نے اس کو ڈسکریج کیا اور اس ڈیبیٹ میں لگا دیا، اور وہ بھی آئندہ سے بزنس مین ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے بے وقوفی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بظاہر کہنے کو بھی بہت اچھا میں لگتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ نہیں میں تو پیسے دیتا ہوں، پہلے بکرا کیا کرتا تھا نا، اب میں نے سوچا کہ اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے میں اب ہر گھر میں پیسے دے دیتا ہوں، کافی 10-15 گھروں میں، اور دیتا کتنا 50-50 روپے، یہ بتایا نہیں آپ کو، اور آپ یہ سمجھ رہے کہ وہ 15,000 جو آپ نے اس کو روکا ہے وہاں ذبح کرنے سے، یہ اس نے 15,000 15 گھروں میں بھیج دیے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ لوگوں کو یہ بہت بڑی رقم رکھتی ہے جس وقت وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، غریب آدمی کو دیتے ہوئے سب کا دل بہت آسانی سے بند ہو جاتا ہے، جو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے۔ تجربہ تو اسی کا شاہد اور گواہ رہا ہے کہ لوگ پھر وہ سارا پیسہ نہیں نکالتے، وہ 1,00,000 جو ان کے عمرے پر لگ گئے تھے وہ اللہ کی راہ میں نہیں جاتے، تو بہت تھوڑے سے اس میں سے نکلتے ہیں، 5,000 مشکل کسی نے نکال دی، 10,000 نکال دی بس، اور خوش وہ اتنا ہی ہوتے ہیں گویا انہوں نے زیادہ بہتر اور افضل کام کیا، اس لیے کہ آپ نے ان کو یہی پٹی پڑھائی ہے، یہ بات بتائی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم حکمت نہ جاننے کی وجہ سے، مصلحتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے بظاہر لوگوں کو کہتے تو یہ ہیں لیکن اس سے ان کا نقصان کر دیتے ہیں۔ ان کے مال میں سے جو ایک اچھی بڑی رقم اللہ کی راہ میں نکلتی تھی، اس سے بھلے کسی انسان کو فائدہ نہ ہو لیکن دین کو فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مال کا نکلنا جو آپ کے اصل میں فائدے کے لیے ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے دنیا پرستی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ مال بڑی تعداد میں نکالنے کی وجہ دوسروں کی مدد بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک بڑے ثواب کا کام ہے اور اہم ہے، لیکن دل کے اندر جو دنیا پرستی آ جاتی ہے، نفس میں جو کبر، وہ جو حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، ان میں سے کئی کا علاج کچھ مال نکالنے میں ہے۔ اسی طرح جیسا عرض کیا کہ وباؤں اور بلاؤں کو دور کرنے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں یہ سب بہت معاون ہوتا ہے مال کا نکلنا۔ تو اس ذریعے سے وہ سارے فائدے اٹھا رہا تھا جو آپ کی نظر اس پر گئی نہیں، چنانچہ آپ نے اس کو اس سے محروم کر دیا۔ اب بظاہر آپ نے تو اس سے
ایک اچھا کام کروایا اور وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً آپ نے اس کو بہت نقصان دیا۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ عموماً ان لوگوں سے پریشان ہوتے ہیں جو یہ صدقے کر کر کے بکرے ادھر ادھر چھوڑتے رہتے ہیں، حالانکہ کوئی ضروری چیز نہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، غریبوں کو دے دینا چاہیے، بانٹ دینا چاہیے، یا پیسہ دے دیں، دو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، تجربہ یہی ہے کہ آپ ان کو منع کریں گے، اس کے بعد وہ یہ نہیں کریں گے کہ اتنا پیسہ لگائیں، وہ اس میں سے بہت تھوڑا سا لگائیں گے اور بہت مطمئن ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے۔ تو اسی لیے دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے، اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ آپ نہ کریں، آپ 15,000 کے 15,000 نکال کے غریب گھرانوں میں دیجیے ضرور، لیکن دوسروں پر اس حوالے سے کچھ نہ کہیے، اس لیے کہ ہر ایک کا کیس انڈیویجول مختلف ہوتا ہے، انڈیویجولی ٹیلرڈ ہونا چاہیے، اس کو اسی کے مطابق ایڈوائز کی جاتی ہے، اسی کے مطابق بتایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں عام آدمی کو اپنی کام سے کام رکھنا چاہیے، اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو جا جا کے نہیں بتانا چاہیے کہ تمہیں عمرہ کرنا چاہیے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم یوں کرو، تم چاہیے کہ اس گھر میں دو، یہ سارا یہ جو ڈیبیٹس ہم اس طرح کی کرتے ہیں، یہ ہر انڈیویجول مختلف ہوتا ہے، ان کے کیسز کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے۔ اسی لیے اہل علم کا کام ہے، ہمیں اپنے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔